السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 13 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق حالیہ کشیدگی کے دوران اب تک 100 سے زائد سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہو چکے ہیں، تاہم حزب اختلاف کے کارکنوں کا دعویٰ ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اور جاں بحق ہونے والوں میں سینکڑوں مظاہرین بھی شامل ہیں۔ الجزیرہ ان اعداد و شمار کی آزادانہ تصدیق نہیں کر سکا ہے۔ دوسری جانب حکومت کے حامی دسیوں ہزاروں افراد ہفتوں سے جاری مہلک مظاہروں کے بعد طاقت کے اظہار کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں، جبکہ ایران میں مسلسل 5ویں روز بھی انٹرنیٹ سروس معطل رہی۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق ولکر ترک نے ایران میں مظاہرین کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خوفناک سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا۔ ترجمان جیریمی لارنس کے ذریعے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایرانی عوام کے انصاف، مساوات اور بنیادی حقوق کے مطالبات کو سنجیدگی سے سنا جانا چاہیے۔ ہلاکتوں کے حوالے سے اقوام متحدہ کے ذرائع کے حوالے دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ درست تعداد تو معلوم نہیں، تاہم اطلاعات کے مطابق مرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ماضی کی طرح دوبارہ فوجی آپشن آزمانے کی کوشش کی تو ایران اس کے لیے تیار ہے۔ عرب میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ایران دھمکیوں اور دباؤ کے بغیر مذاکرات کے لیے آمادہ ہے، تاہم واشنگٹن کو منصفانہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں سمجھتا۔ اس سے قبل امریکی صدر نے ایران کے خلاف مختلف آپشنز بشمول فوجی کارروائی پر غور کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ تجارت کرے گا اسے امریکہ کے ساتھ تجارت پر 25% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں اور تہران کا الزام ہے کہ ان مظاہروں کو مغربی ممالک اور امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق ایران نے سن 2022 میں 147 ممالک کو برآمدات کی، جن میں چین، مشرقی ایشیا کے دیگر ممالک، عراق، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور جرمنی اس کے اہم تجارتی شراکت دار رہے۔ ایران کی سب سے بڑی برآمدی شے تیل ہے، جبکہ درآمدات میں مشینری، آلات، درمیانی درجے کی اشیاء اور زرعی مصنوعات شامل ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر نئی پابندیوں کے اعلان پر چین نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا کہ چین ٹیرف کے من مانے نفاذ کی ہمیشہ مخالفت کرتا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تجارتی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا اور دباؤ یا زبردستی سے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے۔ چین نے واضح کیا کہ وہ اپنے جائز مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا اور کسی بھی غیر قانونی یک طرفہ پابندی کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ بنوں میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے امن کمیٹی کے 4 ارکان جاں بحق ہو گئے، جن میں باپ بیٹا بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعہ تھانہ ہویت کی حدود مسنگا چوک میں پیش آیا، جہاں عسکریت پسندوں نے گاڑی میں سوار امن کمیٹی کے ارکان کو نشانہ بنایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ امن کمیٹی کے ممبران گلبدین لنڈائی ڈاک میں جرگے سے واپس آ رہے تھے کہ گھات لگائے دہشت گردوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا، جبکہ جاں بحق افراد کی لاشیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ چین نے بھارتی وزارت خارجہ کے شگزام وادی سے متعلق دعوے کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ شگزام چین کا علاقہ ہے۔ پیر کو پریس کانفرنس کے دوران چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ چین کو اپنی سرزمین پر انفراسٹرکچر سمیت تمام تعمیراتی سرگرمیاں انجام دینے کا
مکمل حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس علاقے کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ چین کا حصہ ہے۔ اس سے قبل بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شگزام وادی کو بھارتی علاقہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ نئی دہلی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتی ہے، جبکہ بھارت 1963 کے چین پاکستان سرحدی معاہدے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے UAE جانے والے پاکستانی شہریوں کے لیے پری امیگریشن کلیئرنس سے متعلق باضابطہ معاہدہ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق اس معاہدے کے بعد پاکستانی شہریوں کو UAE پہنچنے پر طویل امیگریشن عمل سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ یہ فیصلہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور UAE کے وفد کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ محسن نقوی نے بتایا کہ امیگریشن کی کارروائی سفر سے قبل پاکستان میں مکمل کر لی جائے گی، جس کے بعد مسافر UAE پہنچنے پر ڈومیسٹک پروازوں کے مسافروں کی طرح براہ راست ایئرپورٹ سے باہر جا سکیں گے۔ یہ نظام ابتدائی طور پر پائلٹ منصوبے کے طور پر کراچی سے شروع کیا جائے گا۔ غزہ کی صورتحال۔ جنگ سے تباہ حال غزہ میں شدید سردی کی نئی لہر کے باعث 8 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سرد موسم اور تیز ہواؤں نے ہزاروں بے گھر افراد کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے، جو کمزور اور عارضی پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیلی حملوں سے تباہ شدہ عمارتیں اور بنیادی ڈھانچہ شدید موسم کے باعث مزید نقصان کا شکار ہو رہا ہے، جس سے انسانی بحران مزید گہرا ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے 10 اکتوبر سے نافذ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میسور غزہ کی پٹی میں پناہ گاہوں کے لیے اشد ضرورت انسانی امداد اور بنیادی سامان کی فراہمی بدستور روکی جا رہی ہے۔ غزہ کے شہری دفاع کے ترجمان نے بتایا ہے کہ شدید سرد موسم، طوفانی بارشوں اور منجمد ہواؤں کے باعث اب تک کم از کم 4 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ وسطی غزہ کے شہر دیر البلح میں واقع الاقصی شہداء اسپتال کے ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 1 سالہ بچہ بھی شامل ہے، جو ہسپتال منتقل کیے جانے سے قبل خیمے میں دم توڑ گیا۔ یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈر نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ایک بار پھر بچوں کی ہائپوتھرمیا کے باعث اموات ہوئی ہیں اور صرف رواں موسم سرما میں اب تک 6 بچے اس وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ شہری دفاع اور الشفا اسپتال کے حکام کے مطابق طوفان کے دوران جنگ سے تباہ شدہ عمارتیں گرنے سے واقعات میں مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ شہر میں ایک عمارت کے ملبے تلے 15 سالہ لڑکی سمیت 3 افراد جان سے گئے، جبکہ ایک اور عمارت گرنے سے چوتھا شخص ہلاک ہو گیا۔ شہری دفاع کے ترجمان محمود بسال نے خبردار کیا کہ امداد کی بندش اور مناسب پناہ گاہوں کی عدم دستیابی کے باعث طوفان کے اثرات آبادی کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ حماس نے بین الاقوامی برادری پر غزہ کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکامی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی ہلاکتیں اور بیماریوں کا پھیلاؤ سنگین انسانی بحران کی نشاندہی کرتا ہے۔ شامی فوج نے دیہی مشرقی حلب میں مزید کمک بھیج دی ہے، جہاں شہر میں حالیہ مہلک جھڑپوں اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز کی جزوی واپسی کے بعد صورتحال کشیدہ ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق شامی فوجی دستے حلب کے مشرق میں تعیناتی لائن کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ یوکرین کے شمال مشرقی شہر خارکیو پر روسی ڈرون حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ علاقائی گورنر اولی سینیبوف کے مطابق یہ حملہ سرحد سے محض 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر کے مضافات میں ہوا۔ خارکیو کے میئر ایہور تریخوف نے بتایا کہ ایک روسی طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون نے بچوں کے ایک طبی مرکز کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ ادھر یوکرین کے گرڈ آپریٹر یوکریس گونے نے
کیف میں بجلی کی ہنگامی بندش کے نفاذ کا اعلان کیا ہے، جہاں روسی حملوں کے باعث توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرینی فضائیہ کے مطابق روس نے ایک ہی رات میں 293 ڈرونز اور 18 میزائل داغے، جن میں سے بیشتر کو فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ سوڈان کے جنوب مشرق میں سانجا میں نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز کے مبینہ ڈرون حملے میں سوڈانی فوج کے ایک اڈے پر کم از کم 27 افراد جاں بحق ہو گئے۔ عسکری ذرائع کے مطابق حملے میں فوجی کمانڈرز، ان کی سیکیورٹی ٹیمیں اور عام شہری بھی نشانہ بنے۔ حملے میں زخمیوں کی تعداد کے حوالے سے متعدد اطلاعات سامنے آئی ہیں، جن میں 13 سے 73 افراد کے زخمی ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق وائٹ نیل ریاست کے گورنر قمر الدین فضل المولا بھی حملے کے وقت سنجا میں موجود تھے، تاہم وہ محفوظ رہے، جبکہ ان کے 2 ساتھی جاں بحق ہو گئے۔ سنجا خرطوم سے تقریباً 300 کلومیٹر شمال میں واقع ہے اور یہاں سوڈانی فوج کی 70ویں انفینٹری ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر بھی قائم ہے، جو حملے کا ممکنہ ہدف تھا۔ جموں و کشمیر میں بھارتی انتظامیہ نے وادی کشمیر بھر میں مساجد، ائمہ کرام اور مساجد سے وابستہ دیگر افراد کے بارے میں بڑے پیمانے پر معلومات اکٹھی کرنے کی مہم شروع کر دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مختلف علاقوں کی مساجد کو 4 صفحات پر مشتمل تفصیلی فارم ارسال کیے جا رہے ہیں، جن میں مساجد اور ان سے منسلک افراد بشمول ائمہ، خطیب، مؤذن، مسجد کمیٹی کے اراکین اور بیت المال سے متعلق مکمل تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام مقبوضہ علاقے میں نگرانی کے نظام کو مزید سخت کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ مساجد کی انتظامی کمیٹیوں نے اس مہم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مذہبی معاملات میں براہ راست مداخلت ہے۔ کشمیری سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اختلافی آوازوں کو دبانے اور حق خود ارادیت کے مطالبے سے وابستہ افراد پر نفسیاتی دباؤ بڑھانے کے لیے جاری وسیع تر کریک ڈاؤن کا ایک حصہ ہے۔ زمین کی نگرانی کرنے والے سیٹلائٹ سمیت 16 پے لوڈز لے جانے والا بھارتی راکٹ پرواز کے بعد اپنے مقررہ راستے سے بھٹک گیا، جو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ تقریباً 8 ماہ کے دوران پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل کی دوسری ناکامی ہے، جس سے اس راکٹ کی بازی کی بلند کامیابی کی شرح متاثر ہوئی ہے۔ اثروں کے مطابق راکٹ نے ابتدائی مراحل میں معمول کے مطابق کام کیا، تاہم بعد ازاں PS-3 اسٹیج کے اختتام پر اچانک تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی، جس کے باعث مشن مکمل نہ ہو سکا۔ کرکٹ۔ پاکستان کے باصلاحیت نوجوان بلے باز سمیر منہاس نے ICC انڈر-19 ورلڈ کپ جیتنے کو اپنا مشن قرار دے دیا ہے۔ انڈر-19 ایشیا کپ اور زمبابوے کے خلاف سیریز میں شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرنے والے سمیر منہاس نے کہا کہ ٹیم کا اتحاد ہی کسی بھی کامیابی کی اصل بنیاد ہوتا ہے اور پاکستانی ٹیم مکمل طور پر متحد ہے۔ سمیر منہاس نے بتایا کہ ان کے کرکٹ سفر کا آغاز اسٹریٹ کرکٹ سے ہوا، جہاں انہوں نے کھیل کی بنیادی مہارتیں سیکھیں۔ ان کے مطابق والد اور بھائی کی بھرپور سپورٹ نے انہیں آگے بڑھنے میں مدد دی۔ واضح رہے کہ سمیر منہاس نے انڈر-13 سطح سے کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا اور نیشنل انڈر-19 کپ میں 400 سے زائد رنز بنا کر سلیکٹرز کی توجہ حاصل کی۔ ان کی شاندار کارکردگی کے باعث انہیں گزشتہ سال دسمبر میں ہونے والے انڈر-19 ایشیا کپ کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا، جہاں انہوں نے فائنل میں بھارت کے خلاف ناقابل فراموش سنچری سکور کر کے پاکستان کو ٹرافی دلانے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ 3 ملکی ون ڈے سیریز کے فائنل میں تیز ترین سنچری کا ریکارڈ بھی قائم کیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔
خالد حمید کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔